سید وقار الحسن نقوی صاحب. درود پڑھیے آل محمد کی ذات پہ. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کر رہا ہوں برادر عزیز سید شایان عباس کا یہ تمام تر انتظام، محنت، عزاداری بارگاہ عظیم میں قبول ہو. جتنے حضرات اسیران شام کا پرسے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بانیان بھی انتظار میں تھے اور میں بھی مہمان نہیں ہوں، میزبان ہوں. اسی انتظار میں تھے کہ رات کی تاریکی ہو جائے. کیونکہ حسین کی 4 سال کی بیٹی کے جنازے کی شبیہ یا حسین سارا دن روئے ہو. بڑے بڑے ذاکرین کو آپ نے سنا. مجھے معلوم ہے آپ مجھے سننے کے لیے نہیں بیٹھے، اسی انتظار میں ہیں کہ جنازے برآمد ہوں، کیونکہ ایک بہن کی جنازے کی شبیہ ہے، ساتھ میں اس بھائی کے جنازے کی شبیہ ہے جس نے بہن کا جنازہ اٹھایا تھا. کبھی نہ روو اپنے غم میں، جو اس موسم میں گھروں کو چھوڑ کے حسین کے غم کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. بڑا مشکل مضمون ہے سجاد اور سکینہ کا غم پڑھنا، حوصلے کی بات ہے. مجلس کا عنوان ہے اسیران شام کا پرسہ. یہ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. جانتے ہو قیامت کیا گزری ہے امام سجاد پہ؟ کتنا نقصان ہوا ہے سادات کا. مدینے سے شاجی 120 مستورات روانہ ہوئی، کربلا سے 64 روانہ ہوئی. شام سے جب کربلا واپس آئیں تو صرف 12 تھی. یہ سارا کچھ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. جو زائر بیٹھے ہیں گواہی دیجئے گا، قبروں کے ساتھ قبریں بن گئی ہیں شاجی. بڑا نقصان ہوا ہے سادات کا. ایسے نہیں 40 سال خون روتے جوان. نقصان ہی ایسا ہو تو پھر خون رویا جاتا ہے. لا رکھ میرے سر پہ قرآن، غلط پڑھوں بی بی زینب عالیہ شفاعت نہ کرے. رو رو کے سجاد کہتے تھے مجھے جتنا بہن کے سوالوں نے رلایا ہے. ایک مومن نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اتنے درد بھرے سوال ہوتے تھے. کہا تجھے کیا معلوم، جب زندان میں صبح ہوتی پرندے سفر پہ جاتے، میری بہن پرندوں کو دیکھتی، رو کے کہتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں جواب دیتا سکینہ روزی کی تلاش میں جاتے ہیں. لیکن جب شام کو وہی پرندے واپس پلٹتے میرے زنجیر چوم کے کہتے ناراض نہ ہو تو اب بتا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں رو کے کہتا سکینہ گھروں کو جا رہے ہیں. منہ پہ ماتم کر کے کہتی سجاد بھائی ان پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں. میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں. آخری پرسہ ہے، جی بھر کے لو لینا. جتنی مرادیں گھروں سے لے کر آئے ہو مولا تمہاری مرادیں قبول فرمائے. حسین کی 4 سال کی بیٹی کا غم پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. شجی آخر اتنے قیامت کے مصائب تھے نا کہ ایک مومن کو وضو کرتے جو دیکھا نا امام سجاد نے تو شاجی اتنا رویا. حسین کا غیرت مند بیٹا روتے روتے غش کھا گیا. غش سے افاقہ ہوا، مومن قدموں سے لپٹ گیا. مولا اگر میرا وضو غلط تھا تو مجھے روک دیا ہوتا. آواز نہیں، تو نے وضو صحیح کیا تھا. تو مولا آپ اتنا روئے کیوں ہیں؟ رو کے فرمایا رونا اس بات کا ہے جتنا پانی تیرے غسل کے لیے استعمال ہوا ہے مجھے بہن کے غسل کے لیے نہیں ملا. میں 3 گھنٹے چپ کر کے کھڑا رہا، ظالم شراب پیتے رہے. اجازت دو
آخری پرسہ ہے، میں بھی سید زادہ ہوں، در کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ جب شام غریبہ ہوئی نا شاہ جی، پہلا جملہ ہے مسائل، آج سنو مشترکہ طور پہ امام سجاد اور بی بی سکینہ کا غم۔ جب شام غریبہ ہوئی نا شاہ جی تو 64 پردہ دار خیام میں تھی۔ ہر تاریخ، ہر عالم نے لکھا دامن صرف سکینہ کا چلا۔ تو نے میری جملہ سمجھا ہی نہیں یا میری بات تک پہنچے نہیں ہو۔ دامن صرف سکینہ کا چلا۔ عزت والو سوال کرو، 64 پردہ دار خیموں میں تھی، جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو ایسی کون سی قیامت کی گھڑی تھی کہ بی بی سکینہ کا دامن کو آگ لگ گئی؟ میں نے یہی پڑھا ہے جب بی بی زینب عالیہ نے کہا نا سجاد اب تو جاگ، اب ہمارا کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ سجاد نے مشکل سے آنکھیں کھولی، فوراً بند کر لی۔ بی بی لوگ کہتے تو 71 جنازوں 72 جنازوں کا تنہا وارث ہے، میں پرسہ دینے آئی ہوں، پرسہ وصول کر، تیرا بھائی اکبر مارا گیا۔ سجاد خاموش رہے، آوازی پرسہ دینے آئی ہوں، تیرے قاسم کے ٹکڑے بکھر گئے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے دیکھنا میری طرف ہے۔ سجاد خاموش رہا۔ شاہ جی اتنا غیرت مند ہے حسین کا بیٹا، رو کے کہا پرسہ وصول کر، تیرے چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ امام سجاد پھر بھی خاموش رہے، آوازی سجاد میں تو پرسہ دینے آئی ہوں، تیرا بابا تیرا ضربوں سے مارا گیا۔ سجاد پھر بھی خاموش ہوا۔ ادھر علی کی بیٹی خاموش ہوئی، ادھر سجاد نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ پہلا جملہ کا اماں نہ میں بھائی اکبر کا پوچھتا ہوں، نہ میں بھائی قاسم کا پوچھتا ہوں، اماں نہ میں چچا عباس کا پوچھتا ہوں، نہ میں بابا حسین کا پوچھتا ہوں، اماں مجھے اتنا بتا تیری چادر کہاں ہے؟ تو علی کی بیٹی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، آبادی یہی بتانے آئی ہوں اکبر کا قاتل ہماری چادریں اتار کے لے گیا ہے، پوچھنے آئی ہوں چاروں طرف آگ ہے، جل کے مر جائیں یا باہر چلی جائیں؟ رو کے امام سجاد نے کہا نا پھپھی اماں، قدرت نے عورت کو بال اس لیے لمبے دیے جب ایسی صورتحال بن گئے، بالوں کا پردہ بنا کے جان بچانی چاہیے۔ مقدر امام سجاد کا، اور رونے والوں تم 1400 سال بعد سن کے رو رہے ہو، پتہ نہیں کیا قیامت کا وقت ہوگا امام سجاد پہ جب 64 پردہ دار نے اپنے بال کھولے۔ ہر بی بی کے بالوں میں خاک شفا امام سجاد نے ملائی، ہر بی بی باہر چلی گئی۔ معافی دینا جن کی چھوٹی اولاد ہے، میں چھپاؤں تو بی بی زہرا کا مجرم بنتا ہوں۔ جب چند لمحوں کے بعد خیمے کے کونے سے جمشید نقوی صاحب سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، امام سجاد نے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی بہن سکینہ ہے، گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا۔ اب جسے ماتم کرنے کا نام طریقہ ہے اس کا اپنا مقدر ہے، جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ماتم کر لینا۔ 4 سال کی بہن گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے واہ غربتا، آواز سکینہ دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، بیٹا جان بچا کے باہر چلی جا۔ آواز سجاد بھائی کیسے باہر جاؤں؟ باقی بیبیاں بڑی تھی، ان کے بال بڑے تھے، میں 4 سال کی بطول ہوں، باہر یزید کا لشکر ہے، میرا چہرہ نہیں چھپتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ حق ہے رونے کا، ایسے ہی رونا چاہیے۔ بی بی سکینہ کے غم میں ایسے ہی آپ کو ماتم کرنا چاہیے۔ یا حسین، مارا گیا حسین، اجڑ گئی بی بی زینب۔ میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، کیسے اجڑی امام سجاد سے پوچھ۔ آگئے ہاتھوں میں رسن، قید ہو گیا سجاد، قافلہ روانہ ہوا۔ 4 سال کی بیٹی ہے حسین کی، 4 سال کا کیا سن ہوتا ہے، دکھ 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ سفر سن آج بی بی سکینہ کا میں تمہیں بتاتا ہوں، اجڑی ہے تو کس انداز میں اجڑی۔ سفر شروع ہوا، اسکلان کی چوٹیاں کرتی آئی سفر، شری کوفہ کا بازار ہے، ایک ضعیفہ عورت ہے، تماشا دیکھنے کی نیت سے بازار میں آئی، لیکن جب قریب پہنچی نا شاہ جی روتے روتے بیٹھ گئی۔ جو چہرے تھے نا، جو نیزوں پہ سر تھے وہ نورانی سر تھے۔ یہ کہتے ہیں ان کا تماشا نہ دیکھو، میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ شاہ جی اور کسی کے پاس نہیں گئی، جب دیکھنا کہ 4 سال کی معصومہ بچی ہے جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، دوڑتی ہوئی وہاں آئی۔ آوازی معصومہ کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پوچھنا ہے، مجھے جواب دے گی؟ آوازی ہم کریم ہیں، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ آوازی باقی بیویاں بڑی ہیں، مجھے یہ بتا تیرا جرم کیا تھا؟
سن لو گے جواب؟ بی بی رو کے کہتے میں نے بابا کے قاتل کی منت کی تھی، میرے بابا کو نہ مار، میرا پیاسا بابا ہے۔ ظالم نے پہلا تماچا مارا تھا۔ اچھا بی بی یہ بتا وہ جو نیزوں پہ سر ہے تیرے کیا لگتے ہیں؟ ڈر کے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اجازت دے دو میں پڑھتا ہوں، جتنے سید بیٹھے ہو خاص طور پہ میری مائیں بہنیں جن کی معصوم اولادیں ہیں، اب مجھے یہ بتا یہ جو نیزوں پہ سر ہے تیرے کیا لگتے ہیں؟ بی بی کہتے کوئی میرا بابا ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا چاچا ہے۔ آبازی میں اور کسی کے نہیں پوچھتی، وہ جو سب سے آخر میں نا ایک سر ہے جو نیزے پہ سوار ہے، نیزہ بڑا ہے سر چھوٹا ہے، باقی سروں سے خون بہ رہا ہے۔ اب بھی ماتم نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ باقی سروں سے خون بہ رہا ہے، اس معصوم کے منہ سے دودھ بہ رہا ہے۔ مجھے یہ بتا معصومہ بی بی وہ بھائی تیرا لگتا کیا ہے؟ آبازی میرا 6 ماہ کا بھائی ہے۔ آبازی پھر ایک سوال کا جواب دے، تیرا قصور یہ ہے تو نے قاتل کی منت کی ہے، تیرے اس بھائی کا جرم کیا تھا؟ آبادی اس نے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شرم کر کے وہ روئے جس کا کچھ بچ گیا۔ آ گئے ہوں مصائب کے قریب، تمہید ختم۔ اب تک سنا ہے تو نے حوصلے سے، میں نے بھی پڑھا ہے حوصلے سے۔ جملہ بڑا عجیب ہے، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں تم سن لو، خاص طور پہ جو سید بیٹھے ہوئے ہو۔ مولا زندگی کرے آپ سب کی جو اس انداز سے رو رہے ہو۔ کرتے آئی سفر، گزر گئی اسکلان کی چوٹیاں، گزر گیا کوفہ کا بازار، گزر گیا ابن زیاد کا دربار، منزل نصیبین تک اس بچی نے پھوپھی زینب عالیہ کے ساتھ سوار ہو کے سفر کیا۔ مر جاتے ہم یہ سید یہ مصائب نہ پڑھنے پڑتے۔ منزل نصیبین پہ قافلہ پہنچا، پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے، پتہ نہیں کیسے ان کے دل تھے۔ عمر ابن سعد نے شمر کو بلایا، شمر میرے قریب آ۔ آوازی کیا ہوا؟ کہا وہ جو قافلے میں کم سن بچی ہے نا جو بابا بابا کر کے ماتم کرتی ہے، اس کے بین مجھے سونے نہیں دیتے۔ آوازی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کوئی ایسا ہیلا کر یا یہ بچی مر جائے یا بابا کو نہ روئے۔ میں نے پہلے کہا اب تک سنا ہے تو نے حوصلے سے، اب جملہ سن ماتم کا، جتنے جوان بیٹھے ہو ذرا کلیجے پہ قابو رکھنا۔ آوازی یا یہ بچی مر جائے یا بابا کو نہ روئے، بڑا انعام دوں گا۔ شاہ جی پوری رات ظالم نے انعام کے لالچ میں منصوبہ بنایا کہ صبح ہوگی اس بچی کو تنہا سوار کراؤں گا، اونٹ تیز دوڑے گا، بچی گر کے مر جائے گی۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن جو کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، او آزادارو صبح ہوئی، کوچ کا نکارہ بجا، ہر بی بی سوار ہوئی، سجاد نے بہن کو اٹھایا، پھوپھی زینب کے اونٹ کی طرف جانے لگا، ظالم نے تازیانہ اٹھایا، یہ ملعون سجاد کے قریب آیا، کہتا ہے آج یہاں نہیں بیٹھے گی، جگر قابو کر۔ آوازی کیا حکم ہے؟ آوازی ہمارے حاکم کا حکم ہے، اس بچی نے تنہا اونٹ پہ بیٹھنا ہے۔ سجاد کہتا ہے حیا کرو، اور میری یتیم بہن ہے، اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دیا کر، پتہ چلے بی بی سکینہ کا ماتم ہو رہا ہے۔ حوصلہ جیو، سلامت رہو۔ جو ماتم نہ کر سکے اس کا اپنا مقدر ہے۔ دکھ بڑے عجیب ہے سادات کے، میں دیکھتا ہوں کہاں تک تم سنتے ہو۔ شاید جملہ بڑا مشکل ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ شیخ ظالم کہتا ہے ہمارے حاکم کا حکم ہے، بچی کو تنہا سوار کروانا ہے۔ سجاد رو کے کہتا ظالم حیا کر، میری یتیم بہن ہے، اللہ جانے کب سے پیاسی، اللہ جانے کب سے بھوکی ہے، 4 سال کی معصومہ ہے، تنہا کیسے سوار ہوگی؟ سجاد کہتا ہے میں نہیں بٹھاؤں گا۔ ظالم کہتا ہے ہمارے حاکم کا حکم ہے۔ امام کہتا ہے میں نہیں بٹھاؤں گا۔ ظالم نے تازیانہ اٹھایا۔ اب جو جوان بیٹھو جن کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تم جانتے ہو 4 سال کی بہن کو 23 سال کا بھائی کتنا پیارا ہوتا ہے۔ ظالم نے تازیانہ نکالا، سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے برسانے شروع کیے۔ تیری مرضی تو رو یا نہ رو، لیکن جملہ سن۔ شاید چوتھا تازیانہ لگا، پشت سے خون کا فوارہ نکلا۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، آواز آئی او ظالم نہ مار، میرا اور کوئی نہیں رہا، میرا بابا بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا۔ ماتم کیا کر، ماتم بہت بڑی عبادت ہے۔ جیو یا حسین یا حسین، بڑی قبولیت ہے مجلس کی۔
مولا میرے بھائی شایان کے بیٹے اون کی زندگی دراز کرے، ندیم شاہ صاحب کو شفائے کلی عطا ملے، مولا اختر جمیل کاظمی کی زندگی دراز فرمائے۔ اجازت دو، ابھی شروع کیا ہے میں نے مسائل، جہاں تک سنو گے وہاں تک پڑھوں گا۔ سال کے بعد یہ دن آنا ہے، پہلی مرتبہ میرے بھائی نے مجلس رکھی، میں چاہتا ہوں جی بھر کے پرسہ دے لو، چونکہ جنازہ ایک نہیں ہے، جنازے دو ہیں شاہ جی، کوئی یہاں خشک رہے گی مجھے دکھ ہوگا۔ بی بی رو کے کہتے سجاد جہاں کہتا ہے بٹھا دے، ہے مقدر غریب کا، جہاں کہتا ہے بٹھا دے۔ سکینہ تو میری 4 سال کی بہن ہے، مجھے بابا نے بار بار کہا تھا سکینہ کا خیال رکھنا، آبازی مجھے بھی تو بابا نے کہا تھا سجاد کا خیال رکھنا، مجھے بھی تو بابا نے کہا تھا بھائی کو تنگ نہ کرنا، کانٹے چپ جائیں تو ہاتھوں سے نکالنا، کڑیاں تپ جائیں تو خود پانی نہ پینا، سجاد جہاں کہتا ہے بٹھا دے۔ اب دیکھ میرے طرف جنہوں نے ماتم کرنا بے تحاشا طور پہ، سجاد نے 4 سال کی بہن کو اٹھایا، چودھری شبیر صاحب اس اونٹ کے قریب آیا جس پہ پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بہن کو اونٹ پہ بٹھایا، 2 جملے بہن سے کہے، سکینہ سونا نہیں، آج پھپھیوں کی جھولی نہیں ہے، تنہا اونٹ کی سواری ہے۔ جملہ سن ماتم کا، ایک جملہ اللہ کے حیوان سے کہا، اونٹ نے اپنی گردن امام کے قدموں پہ رکھی، آوازی تو اللہ کا حلال جانور ہے، میں حسین کا زخمی بیٹا ہوں، خیال رکھنا تیری پوسٹ پہ عام بچی نہیں، حیدر کرار کی پوتی ہے، حسین غریب کی بہن ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور مصائب کے عاشق قوم اور نہ تھکنے والوں، یہ حق ہے رونے کا، حوصلے سے حوصلہ کر جاؤ۔ یا مولا حوصلے سے، حوصلہ میرا بھائی حوصلہ، مر جاتا تو سجاد مر جاتا، حوصلہ میرا بھائی حوصلہ۔ پڑھتا ہوں میں آگے، مصائب تو اب میں نے پڑھنا ہے۔ پھر سیدوں سے اجازت، جتنی سیدزادیاں میری مائیں بہنیں بیٹھے پردے میں، مولا تمہارے پردوں کی حفاظت فرمائے، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں، تم سن لو۔ اونٹ پہ سوار کرایا، ظالموں نے سوچا تھا اونٹ تیز دوڑے گا بچی گر کے مر جائے گی، ملعون نے دیکھا جو اونٹ تیز دوڑنے والا تھا اونچائی پہ بھی آرام سے چڑھا، اترائی پہ بھی آرام سے اترا۔ شاہ جی آخر 4 سال کی معصومہ بچی تھی، آدھی رات کا وقت ہوا، بچی کو اونٹ کی کوہان پہ نیند آ گئی، عالم خواب میں بابا کو دیکھا، 2 جملے بی بی سکینہ نے کہے، رو کے کہتے او میرا نمازی بابا، او میرا پاک نمازی بابا، او میرا پیاسا بابا، او میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا، جو تو نے عید کی رات پہنائے تھے ظالم نے تماچا مار کے اتارے ہیں، بابا مجھے ایک بات بتا، جب میں تماچا کھا کے جا رہی تھی اس وقت تو پانی مانگ رہا تھا، مجھے یہ بتا کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا گیا تھا؟ آواز او میرا نمازی بابا۔ ظالم نے یہ جملہ سنا، ملعون تازیانہ اٹھا کے کہتے نمازی نہ باغی تھا تیرا بابا، آوازی میرے بابا کو باغی نہ کہے، بے شک مجھے قتل کر دے۔ شاہ جی ملعون کو غصہ آیا، اس نے تازیانہ لہرا کے اونٹ کی پشت پہ مارا، اونٹ تیز دوڑنا شروع ہوا، بچی کے لب ہلے، ایک ہی آواز ہے کیا؟ چاچا عباس، چاچا عباس، چاچا عباس، میں اکیلی سوار۔ حوصلہ 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 میرا بھائی، حوصلہ حوصلہ میرا جوان۔ پڑھتا ہوں میں، تیری مرضی ہے، بسم اللہ، حوصلہ حوصلہ کر جا، حوصلہ میں نے پڑھنا ہے ابھی، میں نے پہلے کہا سال کے بعد یہ دن آنا ہے، مولا میرے بھائی کی مرادیں پوری فرمائے۔ اجازت دو، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، چھپاؤں تو بی بی زہرا کا مجرم، ماحول ہے عجیب مجلس کا، ڈر تو رہا ہوں جملے پڑھتے ہوئے، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں۔ کیا کہا بی بی نے؟ چاچا عباس یا حسین یبن زہرا بحق زہرا، مولا ہمت دینا میں پڑھ سکوں۔
گزر گئی منزل نصیبین، آ گیا شام کا خونی بازار۔ آ گیا شام کا خونی بازار، پتھروں کی بارش، سکینہ ساتھ، 15 اذانیں بی بی زینب عالیہ نے سنی، 4 سال کی معصومہ ساتھ۔ گزر گیا بازار، جیسے بھی گزرا میں نہیں پڑھتا، آ گیا یزید کا دربار، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں۔ شاہ جی حالت کیا ہے؟ ملعون بیٹھا ہے تخت پہ، سامنے کھڑی ہیں علی کی بیٹیاں، ملعون ہے تخت پہ شاہ جی، سامنے ہے شطرنج، سامنے ہے شراب، سامنے کھڑی ہے علی کی بیٹیاں۔ مر جاتا میں سیدزادہ یہ جملہ نہ پڑھتا شاہ جی، ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا، منظر بن گیا تو مسلح پہ ماتم کرو گے۔ کیسے کھڑی ہیں علی کی غریب بیٹیاں شاہ جی، مٹی پہ کھڑی ہیں، اور اس انداز میں کہ ایک رسی ہے، 18 گردنیں بندھی ہوئی ہیں، سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب کے پیچھے بی بی کلثوم۔ حوصلہ کرنا، بی بی کلثوم کے پیچھے بی بی رقیہ، او آزادارو، بی بی رقیہ کے پیچھے بی بی فروا۔ معافی دے دینا چھوٹی اولاد والو، سب سے آخر میں کھڑی ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ حالت کیا ہے؟ کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کرتے کا دامن چلا ہوا ہے، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، کبھی کبھی گردن پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، رو رو کے کہتی ہے سجاد اور کتنی دیر ہے، میں تو مر جاؤں گی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ وہ جملے ہیں جن سے مجھے ذاکری عطا ہوئی، جن سے مجھے ذاکری ملی ہے شاہ جی۔ سب سے آخر میں بی بی سکینہ، بھائی برداشت نہیں کرتا، تیرے 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مار دینا، بندوقیں نکل آتی ہیں۔ غم سن امام سجاد کا، مولا تیری زندگی کرے، حوصلے سے سنیے گا جتنے زبان بیٹھے ہوئے۔ سب سے آخر میں سکینہ کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی، کبھی بایاں اٹھاتی، کبھی کبھی رو کے کہتے سجاد اور کتنی دیر، سجاد میرے پیروں پہ ورم آ گئے، سجاد میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں، سجاد میرا گلا دکھتا ہے۔ آوازی میں خود قیدی ہوں، سکینہ بہن میں خود قیدی ہوں، صبر سے کام لے۔ 7 گھنٹے گزر گئے، کون سا ماتمی ہے جو جملہ برداشت کر کے دکھائے؟ جملہ ہی ایسا ہے، 7 گھنٹے بابا گزر گئے۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، آوازی او یزید ملعون، یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، مجھے صرف اتنا بتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ کھڑی ہے، آوازی کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں پچھلے 7 گھنٹے دیکھتا رہا، اس معصومہ بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے پیاسی، ماتم کرنا پتہ چلے بی بی سکینہ کا ماتم ہے، اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ جانے کب سے بھوکی ہے، اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی۔ ظالم کہتے ہیں بچی کون ہے؟ سامنے لاؤ۔ بی بی سامنے آئی، مقدر حسین کے اولاد کا، ملعون بیٹھا ہے تخت پہ، سامنے آئی بی بی سکینہ۔ یہ جملہ سن لینا، اس کے بعد دل چاہے تو ماتم کر لینا۔ ملعون پوچھتا بچی تیرا نام کیا ہے؟ مر نہ جائے ہم شیعہ روتے روتے۔ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ ظالم نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تماچوں کی ڈری ہوئی سکینہ نے کوشش کی، لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ 3 مرتبہ اس نے نام پوچھا، بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ جو بہنوں کے بھائی بیٹھو پتہ نہیں کیسے سنو گے، آواز آئی ظالم کی، شمر میرے قریب آ۔ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا یہ بچی بھرے دربار میں کر رہی میری توہین، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ آوازی کوئی ایسا ہیلا کر یہ بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ ملعون نے تازیانہ اٹھایا، میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں، تیرے کلیجے میں طاقت کتنی ہے۔ ظالم نے تازیانہ اٹھایا، او آزادارو چھوٹی اولاد والو، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے سامنے آیا، آواز آیا ظالم حیا کر، غور سے دیکھ، میری بہن کی گردن میں رسی اتنی کس کے بندھی ہے،
سکینہ کوشش کرتی ہے. آواز حوصلہ 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 کر دو, حوصلہ کر دو. مجھے ککوشا نے حکم دیا ہے مصائب جی بھر کے سنانا. میں دیکھتا ہوں تیرا حوصلہ کتنا ہے. شاید بہتر ہے چھوڑ دوں, ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ دوں. زبان برداشت نہیں کریں گے. یا امام زمانہ, مولا دیکھ ان کا پرسا, یہ ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کا اپنا کوئی مر گیا ہو. آج یہ ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کا اپنا کوئی نقصان ہو گیا. مولا ان کا پرسے قبول کر. جملہ بڑا مشکل ہے, مجھے ہمت دے میں سنا سکوں. سجاد نے بہن کی رسی ڈھیلی کی. ظالم کہتا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی آہستہ سے کہتے سکینہ بنت الحسین. ملعون کہتا حسین کی بیٹی؟ کہا میں اسی غریب کی بیٹی. ظالم کہتا ابھی تک زندہ ہے. بی بی کہتے میں بابا کی گواہی کے لیے زندہ ہوں. کہا تو کیسے گواہی دے؟ کہا ظالم تجھے کیا معلوم, میرا بابا نماز پڑھتا رہا, میں چپ کر کے دیکھتی رہی. ظالم خنجر چلاتا رہا, میں چپ کر کے دیکھتی رہی. ضربیں چلتی رہی, میں ضربیں گنتی رہی. میرا بابا پانی مانگتا رہا, میں چپ کر کے سنتی رہی. میرا بابا میرے چاچا کو بلاتا رہا, میں چپ کر کے سنتی رہی. یہ ظالم کہتا اچھا بچی تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا؟ معصومہ کہتے ہاں بہت پیار کرتا تھا. آوازی کتنا پیار کرتا تھا؟ بی بی رو کے کہتے صبح کی نماز کے بعد مجھے عرب کے تازہ خرمے کھلاتا تھا. یہ ملعون کہتا خرمے اب بھی مل جائیں کھائے گی. بی بی نے امام سجاد کو دیکھا, دعا کرنا میں پڑھ جاؤں. امام سجاد کو دیکھا, بی بی نے امام سجاد کو دیکھا. معصوم رو کے کہتے ہیں بی بی امتحان ہے. ماں رباب کو دیکھا, آواز سکینہ امتحان ہے. بی بی زینب عالیہ کو دیکھا, آواز امتحان ہے. بچی آہستہ سے کہتی ہے ہاں کھاؤں گی. ظالم نے اشارہ کیا, ایک تشت پیش ہوا, اوپر ریشمی رومال تھا. یہ ظالم کہتا ہے بچی آگے بڑھ, رومال ہٹا, آگے بڑھ, رومال ہٹا. بچی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جمشید نقوی صاحب رومال ہٹایا. جب بابا کا زخمی سر نظر آیا, آواز آئی بابا, اور میں تماچے کھاتی رہی. بابا تو کہاں تھا؟ ماتم کرنا پتا چلے, بی بی سکینہ کا غم پڑھ رہا ہوں میں. آواز آئی بابا, بابا تو کہاں تھا؟ میں تماچے کھاتی رہی. بسم اللہ بسم اللہ. گزر گیا دربار. بابا کا چہرہ دیکھا, بچی روتی رہی. 4 دن مسلسل بچی زندان میں روتی رہی. بابا بابا تو کب آئے گا؟ بابا مجھے سینے پہ سلانے والا کوئی نہیں رہا. میں سوچ رہا ہوں کہ آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں. ڈر بھی رہا. مدت کے بعد یہ جملے پڑھنا, عرصہ ہو گیا یہ جملے پڑھے ہوئے. یزید نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا, کہا مجھے شام کے لوگوں نے کہا ہے ہم رات کو سو نہیں سکتے. بچی ہے کوئی زندان میں قید ہے جو بابا کو یاد کر کے روتی ہے. ہماری اولادیں سو نہیں سکتی. ظالم کہتا اس بچی کو علیحدہ زندان میں قید کر. تو نے سن لیا میرا جملہ, میں نے پڑھ دیا. دیکھنا ہو نا اس غم کے کیا مقام کیا ہے اس جملے کا. جن کے گھر میں 4 سال کی بچی ہو نا, کبھی گھر میں جا کے علیحدہ کمرے میں بچی کو بٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے دروازہ بند کر کے دیکھنا. بچی رو رو کے کہے گی بابا دروازہ کھول ورنہ میں مر جاؤں گی. مقدر جناب سکینہ کا. ظالم کہتا ہے ایسی جگہ پہ قید کرو جہاں سے آواز باہر نہ آئے. شاید زندان کا داروغہ آیا, امام سجاد کے زنجیر ہلائے. یہ ظالم کہتا ہے قیدی تیری کتنی بہنیں ہیں؟ آوازی ایک مدینے رہ گئی, ایک کربلا میں بیوہ ہو گئی, ایک میرے ساتھ. آوازی نہیں وہ بہن جو بابا بابا کر کے روتی ہے. آوازی ابھی مٹی پہ سلائی ہے. آوازی بہن کو جگا. آوازی او ظالم کیا ہوا؟ کہا اس کے لیے تنہا قید کا حکم ملا ہے. شاید مر جاتا یہ جملے نہ پڑھتا, میں بھی سیدزادہ ہوں. بیمار نے روتے ہوئے بہن کو جگایا, سینے سے لگایا. ایک جملہ کا سکینہ میں نہ کہتا تھا نہ رویا کر. آوازی سجاد کیا ہوا؟ آوازی تنہا قید کا حکم ہے. آوازی سجاد مجھے یہ تو بتا تنہا قید کیا ہوتی ہے؟
آبادی جہاں نہ پھپھیاں ہوں گی، نہ مائیں ہوں گی، نہ میں ہوں گا۔ آبادی سجاد مولا تیرے باقر کی زندگی کرے، میری ضمانت دے دے، میں آئندہ نہیں رووں گی، اکیلی قید میں مر جاؤں گی۔ آبادی سکینہ میں خود کے تیاری کر، میں آخری جملے کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ آبادی سکینہ میں خود قیدی ہوں۔ اچھا بھائی پھر جیسے مرضی ہے لے چل۔ سجاد نے بہن کو اٹھایا، اب دیکھ میری طرف، بہن کو سینے سے لگایا، سجاد جانے لگا۔ جب بی بی رو کے کہتے یوں نہیں، ایک لمحے کے لیے تو پشت کر، میں بیویوں سے کوئی بات کرتی ہوں۔ سجاد نے رخ پھیرا، 4 سال کی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پہ رکھے، آواز دے کے کہا پھوپھی زینب میرا سلام، پھوپھی کلثوم میرا سلام، پھوپھی رقیہ میرا سلام۔ ہمارا باپ مدینے جاؤ تو صغرا سے کہنا اچھا کیا ساتھ نہیں آئی، تماچے کھانے پڑتے گردن میں رس۔ بسم اللہ، یہ ہے حق، یہ ہے حق رونے کا۔ آخری جملہ سن، سجاد بھائی لے چل، میں جانوں میرا مقدر جانے۔ سجاد نے بہن کو اٹھایا، جانے لگا۔ جب بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا، امام نے بہن کو اتارا، بی بی فضا کے قریب آئی، اما فضا مجھے اٹھانا۔ بی بی سکینہ کو بی بی فضا نے اٹھایا، کوئی ایسا جملہ معصومہ نے کہا، بی بی فضا نے ماتم شروع کیا۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں اما مجھے بتانا میری بہن نے کیا کہا۔ آوازی سجاد نہ پوچھ، آوازی بتانا۔ رو کے بی بی فضا ماتم کر کے کہتے ہیں سجاد تیری بہن نے مجھے منت کی ہے، اگر میں مر جاؤں تو تو بھائی کے ساتھ میرا جنازہ اٹھوا لینا، میرا باقر کم سن ہے، میرا سجاد بیمار ہے۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، کوئی کہتے ویران مدینہ، کوئی کہتے ہائے بربادی۔ سجاد نے بہن کو اٹھایا، آگے داروغہ چلا، پیچھے سجاد چلا، او آزادارو معافی دینا۔ پہلا زندان آیا، سکینہ کہتے گرمی ہے، داروغہ کہتے یہاں نہیں اتارنا۔ دوسرا زندان آیا، بی بی رو کے کہتے اندھیرا ہے، سجاد مجھے اتار دے، داروغہ کہتے یہاں نہیں اتارنا۔ تیسرا زندان آیا، رو کے کہتے سجاد مجھے تیری داڑھی نظر نہیں آ رہی، سجاد میں مر جاؤں گی مجھے اتار دے۔ سجاد نے نہیں اتارا، داروغے نے پہلا تازیانہ مارا، کہتے بہن کو یہاں نہ اتار۔ شاہ جی 6واں زندان گزر گیا، آ گیا 7واں زندان۔ ظالم نے کہا بہن کو اتار۔ سجاد کی کیا حالت ہے عزادارو، دایاں بازو گلے سے نکالتا ہے، بی بی بایاں ہاتھ بسم اللہ ماتم کی تیاری کر، بی بی بایاں ہاتھ گلے میں ڈالتی ہے، بایاں چھڑاتا ہے، سکینہ دایاں ڈالتی ہے۔ اب جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا جملہ سن، سجاد نے روتے ہوئے زمین پہ بیٹھنا شروع کیا، بی بی کے ہاتھ چھڑائے، زندان میں بٹھایا، دروازہ بند ہوا، سکینہ اٹھی، کبھی کسی دیوار سے کبھی کسی دیوار سے۔ حوصلہ ایک جملے کا، ایک جملے کی اجازت، تابوت منگواتا ہوں اسی جملے پہ، حوصلہ کر جاؤ، نوکر ہوں آپ کا۔ چھوڑ دیتا میں یہی مجلس، تیری مرضی ہے ماتم کرنے کی، میرا ایمان ہے یہ کسی کی آمد کا وقت ہے۔ جملہ سن، ابھی جنازے آئیں گے، کاندھا دے کے جانا۔ ایک جنازہ اس کا ہے جس کو بھائی نے اٹھایا، ایک جنازہ اس بھائی کا آئے گا جو بازار کی بھیڑ میں چلتا رہا، کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن۔ کچھ لمحوں کے بعد زندان میں سکینہ مر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب میرا جملہ نہیں، جملہ سن، حالت کیا بنی جنازہ اٹھانے کی۔ غریب ہے حسین کا بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، آزادارو ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پہ 4 سال کی بہن کا جنازہ۔ کبھی شام کے اس بازار میں ماتم حسین